السلام علیکم۔ پریگنینسی کے دوران خواتین میں دل کی کون سی پیچیدگیاں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ پریگننٹ خواتین کو گائنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سب سے زیادہ جس کمپلین کے لیے ریفر کیا جاتا ہے وہ ہے بڑھا ہوا بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کا بڑھنا، کافی خواتین میں پریگنینسی سے پہلے وہ بلڈ پریشر کی مریض ہوتی ہیں، اور کچھ خواتین میں یہ بلڈ پریشر کا بڑھنا پریگنینسی کے دوران ہی اچانک سے نئی بلڈ پریشر کی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یا پھر پرانی بیماری پریگنینسی کے دوران ظاہر ہوتی ہے۔ تینوں ہی صورتوں میں سب سے اہم بات بلڈ پریشر کی دوائی کو فوری طور پہ ایسا کرنا جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو، پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ کئی خواتین جو بلڈ پریشر کی پرانی دوائی جو بھی لے رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ AC انہیبیٹرز، ARBs، یہ بچے کی صحت کے لیے خراب ہیں، فیٹوٹاکسک ہیں، تو ان کو ریپلیس کر کے سینٹرلی ایکٹنگ اینٹی ہائپرٹینسو جیسے میتھائل ڈوپا، ہائیڈرولازین اور بیٹا بلاکرز وغیرہ ایڈوائز کی جاتی ہے۔ تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، پہلا جو اسٹیپ ہے دوائی کو چینج کرنا جو بچے پہ برا اثر نہ ڈالے۔ دوسرا اسٹیپ تھرو آؤٹ پریگنینسی، ڈیلیوری کے دوران اور ڈیلیوری کے بعد بلڈ پریشر پہ نظر رکھنا۔ بلڈ پریشر کی رینج کے حساب سے دوائیاں کئی بار ڈرپ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے دینے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری اور بلڈ پریشر، ڈیلیوری کے دوران اور ڈیلیوری کے بعد بلڈ پریشر کی حالت کو جانچ کے دوائی کو پھر چینج کرنا۔ یہ 3 اسٹیپس جو ہے ان پہ عمل کر کے پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عام بیماری جو پریگنینسی کے دوران خواتین میں ہو سکتی ہے وہ ہے دل کی کمزوری۔ جی ہاں، پیریپارٹیم کارڈیومایوپیتھی یا پھر PPCMP، یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں پریگنینسی کے دوران آخری ٹرائمیسٹر میں، خاص طور پہ آخری 3 مہینوں کے دوران پریگنینسی کے دل بڑا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری ڈیلیوری کے 6 مہینے بعد تک ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات میں سانس کا پھولنا، گھبراہٹ ہونا، چکر آنا، دھڑکن محسوس ہونا، پیروں پہ سوجن آنا، رات کو اٹھ کے بیٹھ جانا نیند سے، گھبراہٹ اور سانس کی وجہ سے، یا لیٹنے میں سانس کا زیادہ ہونا شامل ہے۔ ان علامات کے ساتھ جب مریض لیڈی ڈاکٹرز کی طرف سے ہماری طرف ریفر کیے جاتے ہیں کارڈک سیٹ اپ میں، تو ان کا ایکو کر کے ان کے دل کے ویلز کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو دل کی کمزوری ہو تو پھر شروعاتی فیز میں ان کی علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ڈائیورٹکس، بیٹا بلاکر اور ایسی دوائیں دی جاتی ہیں، اور بعد میں ڈیلیوری کے ٹائم پہ ڈیلیوری کا موڈ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے، کیا دل کی کمزوری اتنی ہے کہ انسان نارمل ڈیلیوری وہ مریض برداشت کر پائے گی، یا پھر دل کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے آپریشن پلان کرنا اور ڈیلیوری کے فوراً بعد دوائیوں کو میگزیمائز کر کے مریض کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے علاج کو میگزیمائز کرنا، یہ اسٹیپ شامل ہوتا ہے۔ اچھی خبر PPCMP کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ دل کی کمزوری ریورسیبل ہے، یعنی کچھ اگلے آنے والے مہینوں میں ڈیلیوری کے بعد یا 1 سال میں مکمل ریورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے آنے والی پریگنینسیز کے دوران ایسی خواتین میں جن کو دل کی کمزوری ہوئی ہے پریگنینسی کے دوران، زیادہ شدت کی کمزوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی آگے والی پریگنینسیز میں دل کی کمزوری اور زیادہ شدت سے ہو بھی سکتی ہے اور زیادہ خطرناک علامات کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے مریضوں میں، ایسی بہنوں میں آگے والی پریگنینسیز کے لیے صحیح طرح سے ایڈوائز اور کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم اور عام چیز جو لیڈی ڈاکٹرز جس کمپلین کے ساتھ مریضوں کو ریفر کرتی ہیں، یا مریض پریگننٹ خواتین دل کے ڈپارٹمنٹ میں چیک کرانے کے لیے آتے ہیں، وہ ہے والوولر ہارٹ ڈیزیز۔ جی ہاں، دل کے ویلز کا بند ہونا یا لیک ہونا کئی بچیوں میں، خواتین میں شادی سے پہلے سے ہوتا ہے، جو کہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جب پریگننسی کے دوران ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے دل پہ، تو وہ چھپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، دل کے ویلز کی خرابی ہوتی ہے، ان کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یا پھر کچھ بچیوں میں، خواتین میں جو کہ آلریڈی دل کے ویلز کی مریضہ ہوتی ہیں، ان میں بھی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ علامات کیا ہیں؟ سانس کا پھولنا، ہاتھ پاؤں میں سوجن آ سکتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، دھڑکن محسوس ہوگی، پلپیٹیشن ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ سینے میں درد ہونا، چکر آنا، یہ عام علامات ہیں جس کے ساتھ اکثر ایسے پیشنٹ ہمارے پاس OPD اور ایمرجنسی میں وزٹ کرتے ہیں۔
اس میں بھی مریض کا ایکو کیا جاتا ہے، ویلو کی بندش، رکاوٹ، سٹینوسس یا ریگرجیٹیشن لیکیج کو ناپا جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیا پیشنٹ اس قابل ہے کہ وہ پریگننسی کو کنٹینیو رکھ سکے اور پھر ڈلیوری کے ٹائم پہ جو ایکسٹرا برڈن و بوجھ ہوگا اس کو برداشت کر سکے۔ تو آبزرویشن میں پریگننسی کنٹینیو کرائی جاتی ہے۔ ڈلیوری کے ٹائم پہ دل کی تازی حالت جانچ کے ایکو کے ذریعے مریض کو ڈلیوری کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ کیا وہ نارمل ڈلیوری برداشت کر پائے گی یا پھر اس کا آپریشن کے ذریعے ڈلیوری کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈلیوری کے بعد بھی دوبارہ دل کو جانچا جاتا ہے، دل کے ویلز کی کنڈیشن دیکھ کے مریض کو آگے دل کے ویلو کے علاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو والویولر ہارٹ ڈیزیز ہو، دل کی کمزوری ہو یا بلڈ پریشر ہو، تینوں ہی صورتوں میں پریگننسی کے دوران خواتین کو ان علامات سے گزرنا ہوتا ہے اور پھر ڈاکٹرز ان کو ریفر کرتے ہیں کارڈک سیٹ اپ میں۔ تو اگر پریگننسی کے دوران کسی کو بھی یہ علامات، سانس پھولنا، چکر آنا، دھڑکن محسوس ہونا، سینے میں درد، پاؤں پہ بہت زیادہ سوجن آنا، یہ علامات ہوں تو آپ اپنے لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے، دل کے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، ایکو کروائیں اور اپنی اور اپنے بیبی کی ہیلتھ کو انشور کریں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔